تو اسٹارٹنگ فرام یو جوہر سلیم صاحب، کافی اہم معاملات پر بات کی اس کور کمانڈرز کانفرنس میں اور کافی اہم پیغام دیا گیا. میں ذرا اگر سب سے پہلے انڈس واٹرز ٹریٹی کے حوالے سے بات کروں، ایک وہ اسٹیپ تھا جو پاکستان نے لیا، بین الاقوامی میڈیا کے سامنے سب کو بتایا گیا کہ بھارت کیا کر رہا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا نہیں کرنا چاہتے. اب یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا ہے، اس سے کیا میسج جاتا ہے بھارت کو اور دنیا کو؟ جی دیکھیں، بالکل ایک ہماری، میں تو اسے کہتا ہوں یہ ہماری واٹر سوورنٹی ہے. ہم کسی صورت میں بھی پاکستان جو ہے، ایک تو ہمارے نزدیک تو یہ ٹریٹی جو ہے اس میں کوئی ایسی کلوز نہیں ہے، نہ کوئی اس میں کوئی اس قسم کا جو ہے نا میکنزم ہے کہ جس سے وہ اس کو نوبینس کر سکیں. تو ایک تو ہم اس کو مانتے نہیں ہے، لیگل ایکشن ہے. دوسرا یہ دیکھیں، یہ جو انڈس بیسن کے جو پانی ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو انڈس واٹرز ٹریٹی کہتے ہیں، یہ اس وقت بانٹے گئے تھے کہ جی مغربی دریا پاکستان کو ملیں گے اور مشرقی دریا ہندوستان کو. احمد، آپ سے اس سے پہلے ہماری بات ہوئی تھی ایک شو میں، تو آپ نے کہا کہ ابھی ہم نے اپنے تمام آپشنز ایگزاسٹ نہیں کیے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کورٹ آف آربیٹریشن میں گئے. اس سے پہلے ہم نے بھارت سے ویسے کمیونیکیٹ کیا کہ یہ نہیں ہم ہونے دیں گے. اور میں جو کچھ ڈیٹیلز دیکھ رہا تھا وہ یہ تھیں کہ ایک تو 23 تاریخ کو، یعنی کہ پہلگام کا واقعہ ہوا، اس کے بعد 23 اپریل کو ہی گزشتہ سال انہوں نے ابینس میں ڈال دیا وداؤٹ اینی پروف. لیکن پلاننگ ان کی پہلے سے تھی، کیونکہ نہ ہی کوئی ڈیٹا شیئر کیا جا رہا تھا، اور مجھے یہ پتا چلا کہ 2023 سے ہی انڈیا کوئی ڈیٹا شیئر نہیں کر رہا تھا. تو یہ جو کچھ ایکٹیویٹیز اس نے کی ہیں، یہ بائی ڈیزائن کی ہیں، ود پلاننگ کی ہیں کہ ہم نے کب کیا کس طرح سے ڈھکوسلا کر کے الزام پاکستان پہ ڈال کے یہ سب کرنا ہے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ جی بالکل، یہ تو بہت عرصے سے ان کی کوشش یہی تھی، کیونکہ ہندوستان جو ہے، دیکھیں یہ جو ہے نا بہانہ ایک بنایا گیا، جس طرح پہلگام کو بہانہ بنایا گیا تھا اور پھر پاکستان پہ جارحیت کی گئی. تو پہلے تو ایک وہ کنیٹک جو ملٹری جارحیت، اور پھر اس کے بعد یہ آبی جارحیت. اور دیکھیں ہم نے اپنی سوورنٹی اس وقت بھی ڈیفینڈ کی تھی، جیوگرافیکل سوورنٹی بھی، اب ہم اپنی واٹر سوورنٹی بھی ڈیفینڈ کریں گے ویسے ہی. اس میں ان کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں یہ میسج جو ہے، یہ جو کانفرنس ہم نے ابھی کروائی ہے، اس میں بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ میسج گیا تھا ان کو. اور اس کی ایک دیکھیں، ہماری کانفرنس کروانے کی ظاہر ہے کہ جو ہم ڈپلومیٹکلی دنیا میں کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں لیگل ریکورس جو کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے پاس سارے آپشنز موجود ہیں. ہمارے پاس تو کینیٹک آپشن بھی موجود ہے، لیکن وہ ہمارا لاسٹ ریزورٹ ہوگا. اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاس باقی آپشن ہیں پاکستان کے پاس، پاکستان سارے ایکسرسائز کرے گا وہ سارے آپشنز. تو اس میں جو اب لیکن دنیا کو یہ باور کرانا بہت ضروری ہے کہ ہندوستان کر کیا رہا ہے. کیونکہ ایک طرف تو پروپیگنڈا وہ پاکستان کے خلاف کرتے ہیں، پاکستان کو مس پورٹری کرتے ہیں، پاکستان کے بارے میں مس پرسیپشنز پھیلاتے ہیں، اور کہ جی پاکستان جو ہے وہ یہ فلاں چیز جو ہے ایز اے ٹول آف فارن پالیسی استعمال کر رہا ہے، جبکہ کرتے خود ہیں. تو ایک تو ہمیں یہ سارے جو آپشنز ہیں وہ اور ساتھ ساتھ ہی چلانے ہوں گے. کئی آپشنز تو ہمیں، اگر ڈپلومیٹک آپشن ہے، اگر لیگل آپشنز ہیں، وہ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں دونوں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر بھارت کے اندر، اسی لیے جب ہم نے یہ کانفرنس کروائی تو دیکھیے منسٹری آف انفارمیشن کے ساتھ مل کے، تو اس کے اگلے دن انڈیا کے سارے اخباروں میں ٹاپ ہیڈ لائنز یہ تھیں جو اس کانفرنس کی جو سٹیٹمنٹس تھیں. تو میرا خیال ہے وہ میسج بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر گیا ہے انڈیا کو. ان کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا ریزولو. جوہر صاحب، یہ اس معاملے پر پاکستان، یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے، اس پہ کافی بات کر رہے ہیں، اور ہم نے ایک تو لیجیٹیمیسی کو کویسچن کرتے ہوئے یہ اٹھایا کہ آپ کے زیر تسلط جو علاقہ ہے اس کو آپ کنٹرول کریں، یا وہاں سے کم از کم ایکسپورٹ نہ کریں ٹیررزم پاکستان کی سائٹ پہ. دوسرا، اس میں انڈین ایلیمنٹ بھی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کاروائیاں جاری رکھنے کا عزم بھی ظاہر کیا گیا ہے. لیکن اس میں آپ ذرا بتائیے، آپ فارن سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اقوام متحدہ ہے، یا جیو ممالک جن کا افغانستان پہ انفلوئنس تھا، کیا وہ سمجھانے سے قاصر ہیں کہ افغانستان از اے لینڈ لاکڈ کنٹری، اگر پاکستان سے سینگ اڑائے گا تو نقصان سارا کا سارا ان کا ہے یا وہاں کے عوام کا ہے؟ جی دیکھیں، اس میں ہم تو ملٹی پرونگ ڈپلومیسی کر رہے ہیں نا. ایک تو پہلے بائیلیٹرل بھی تھی ان کے ساتھ، بڑے عرصے وہ ظاہر اس پہ بھی ہم نے زور دیا. پھر ایک ریجنل ڈپلومیسی تھی جس میں چین کے ساتھ، بیکاز صرف پاکستان کو خطرہ تو نہیں ہے ان کی دہشت گردی سے، یہ پورے خطے کو خطرہ ہے نا. باقی ممالک بھی فیل کرتے ہیں، ایران ہے وہاں، یہاں تک کہ اس میں حتیٰ کہ روس ہے. یہ سارے ممالک جو ہیں سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں، وہ بھی یہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے دہشت گردی ادھر بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. تو ان کے ساتھ مل کے ایک ریجنل کنسنسس بھی کریٹ کیا پاکستان. پھر دیکھیں انٹرنیشنلی اس وقت تو یورپ میں، امریکہ میں، وہاں پہ بھی ہر جگہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ افغانستان دوبارہ ایپی سینٹر بن رہا ہے ٹیررزم کا. اور یہ کوئی پہلی بار تو ہے نہیں،
اور سب کو پتہ ہے کہ پچھلی بار جب یہ ہوا تھا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا. یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وہ وہی چاہیں گے کہ پھر چیزیں اسی طرف چلی جائیں جس طرح پہلے ہوا تھا سب کچھ وہاں پہ. اور پھر یہ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر پاکستان نے اس کو کتنا اجاگر کیا. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ افغانستان اس وقت از ناٹ اے نارمل اسٹیٹ. وہاں پہ ان کی جو ہے وہ ایک تو خیر ان کو ریکگنائز بھی کوئی نہیں کرتا, اور ریکگنائز بھی کیسے کریں گے اگر وہ حرکتیں یہی رہیں گی, وہاں سے ایکسپورٹ ہوگی, وہ ایپی سینٹر بنا رہے گا, پوری جو دنیا کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو پناہ ملے گی وہاں پہ, تو پھر وہ کیسے ان کو ریکگنیشن ملے گی. تو میرا خیال دیکھیں پاکستان کی پالیسی تو یہ ایک ویل کیلیبریٹڈ رہے گی. ہم سارے آپشنز جو ہیں اپنے ساتھ اور جو ہمارا حق ہے سارے امپلائی کریں گے.